اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دانت درد پہ بات ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنے کاپی پین وغیرہ لے لیں تاکہ پھر میں اس پہ بات شروع کروں۔ لکھنے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا کہ جو دانت آپ کسی طریقے سے آپریٹ کر لیتے ہیں، مثلا اس میں فلنگ کر لیتے ہیں، یا اس کو کسی سوئی یا کسی چیز سے اس کو ہلا شلا دیتے ہیں یا ایسے کچھ، تو اکثر اس پہ پھر دم اثر نہیں کرتے ہیں۔ یہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، لیکن اس کے دو تین طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لونگ کا ایک لونگ یا دو لونگ لے لیں، جو ترکاری میں ڈالنے والے لونگ ہیں وہ ایک یا دو لے لیں، اور اس کو دانتوں میں پیس کے وہ جو دانت درد کرتا ہے اسی کے اوپر اس کو چپکا سا دیں۔ اب جب لونگ چپکا کے اپنے اس دانت پہ رکھ دیں گے جس میں درد ہو رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ درد اس میں کم ہو جائے گا۔ یہ اس کا ٹوٹکا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جس بندے کی بھی دانت میں درد ہو، کسی کے سبھی کبھی درد ہو تو دانت میں، تو آپ لونگ لے لیں جو ترکاری میں ڈالتے ہیں، اور اس کو دانتوں میں چبا کے اور اسی دانت کے اوپر رکھ دیں، مطلب چپکا دیں یا رکھ دیں، یا تھوڑی دیر بس اس کو دوسری دانت سے ایسے تھوڑا سا رکھیں، تو اس سے کچھ دیر کے بعد آپ کے دانت میں آرام آ جائے گا درد میں، اور مطلب رات آپ سکون سے گزاریں گے۔ یہ تو ہے اس کا ٹیمپریری علاج، یہ اس کا ٹوٹکا۔ اس کا ایک پرمنٹ علاج ہے۔ میں چونکہ روحانی علاج کے حوالے سے ڈیلی بات کرتا ہوں، تو میں آپ کو وہ ٹوٹکے یا نسخے یا روحانی علاج کی بات کروں گا جو پرمنٹ حل ہے۔ یہ یاد رکھیں، ہمیشہ سے میں یہ بات کرتا ہوں، لیکن نئے آنے والوں کے لیے مجھے دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ قرآن ایک ایسی چیز، رب العالمین نے ایک ایسا کرشمہ پیدا کیا ہوا ہے جس میں ہر چیز کا حل ہے۔ ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ علیحدہ سے ایک بات ہے کہ اگر وہ ہمیں نہیں معلوم ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ دانتوں کے درد کا حل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ کوشش کریں کہ جب پروگرام 8 بجے میرا شروع ہو تو آپ پین اور کاغذ اپنے ساتھ رکھا کریں، تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی پرابلم نہ ہو، آسانی ہو، اور پھر بار بار آپ واٹس ایپ پہ یا میسنجر پہ نہ پوچھیں، کیونکہ میسنجر میں نہیں یوز کرتا۔ یہ یاد رکھیں، سارے بچوں سے اور بہن بھائیوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں میسنجر نہیں یوز کرتا۔ تو آپ میسنجر پہ مجھے میسیج اگر آپ کریں گے تو پھر آپ گلا کریں گے کہ آپ نے بات جواب ہمیں نہیں دیا، اور میں چونکہ وہ یوز نہیں کرتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، لہٰذا مجھے آپ کمنٹس میں لکھا کریں۔ تو میں دانت کے درد کی بات کر رہا تھا کہ دانت کے درد کے لیے آپ نے جو ظہر کی نماز میں آپ 4 رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ نے چاروں کل ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ مطلب پہلا کل جو ہے وہ آپ نے پہلی رکعت میں، دوسرا کل دوسری رکعت میں، تیسرا کل تیسری رکعت میں، چوتھا کل چوتھی رکعت میں پڑھنا ہے۔ یہ آپ اپنی روٹین پکی بنا لیں۔ آپ جب یہ روٹین پکی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دانتوں میں درد، یہ اس کا روحانی علاج ہے، آپ کے دانتوں میں انشاءاللہ درد کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزمودہ علاج ہیں۔ دوسری بات میں کر رہا تھا کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے مجھے مجبوراً پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ دن میں 5 دفعہ اس لیے فرض کی ہے کہ یہ جو نماز کا سبق ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم سے شروع کریں اور سلام تک، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ دم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب وہ آپ سر کا درد ہے تو وہ اسی سے ہوتا ہے، دانتوں کا درد ہے تو اسی سے ہوتا ہے، آپ کے بچوں کو نظر لگ جائے اسی سے ہوتا ہے، آپ کے جانوروں کو نظر لگ جائے اسی سے ہوتا ہے، جانوروں کے بہت سے امراض ہیں جو اسی سے دم ہوتے ہیں، ارک النساء اسی سے ہوتا ہے، شیاٹکا جس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو درد ہیں بدن میں جتنے بھی درد ہیں یہ اسی سے ٹھیک ہوتے ہیں، سر درد اسی سے۔ مطلب میں آپ کو کون سی چیز بتاؤں، اس لیے آپ نماز پنجگانہ کی کوشش کریں کہ آپ اس کو پرمنٹ پڑھیں، اور یہ مت چھوڑیں، کوشش کریں کہ مت چھوڑیں، کیونکہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔
اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ مسلمان ہیں تو بھی فرق نہیں پڑتا, آپ اگر مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ اگر نماز پڑھتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر آپ پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو فرق پڑتا ہے اس سے. تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں اور خشوع و خضوع سے کریں, جان نہ چھڑائیں. جس طرح عام طور پہ ہمارے لوگ جان چھڑاتے ہیں تو جان نہ چھڑائیں, اور جیسے سنت کے طریقے ہیں, مثلا آپ نے مسواک کیا اچھی طریقے سے, پھر خشوع و خضوع سے اپنا وضو کیا, پھر آپ نے نماز پڑھی طریقے. آپ کتنا ٹائم اس پہ لگے گا؟ 5 منٹ لگیں گے نا, تو 24 گھنٹے میں اگر 5 منٹ اس پہ لگ جاتے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے دانتوں کے درد کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نیم گرم پانی استعمال کریں, وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے, وہ آپ کے گلے کے لیے بھی بہتر ہے, وہ آپ کے دانتوں کے لیے بھی بہتر ہے. نیم گرم, یہ جو ٹھنڈا پانی والا جو رواج ہے یہ چھوڑ دیں. خاص کر یہ جو نئی یہ جو بوتلیں شوتلیں آئی ہیں نا, یہ ڈیو اور یہ فلانا اور یہ ڈمکانا اور یہ ساری چھوڑ دیں. یہ سارے ویسی گپ ہیں. اس سے بہتر یہ کہ جب کسی سے کہو کہ مجھے پانی پلاؤ تو کہو محبت مجھ سے یہی آپ کی ہوگی کہ مجھے نلکے سے پانی لا کے دو, اور وہ پیے, وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں سارا گندی ہے. اچھا, آخر میں ایک ریکویسٹ پھر کروں گا کہ میں روزانہ 8 بجے ایک چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. ایک پوائنٹ پہ میں ڈسکس کرتا ہوں. آج میں دانتوں پہ ڈسکس کیا, اب میں دیکھوں کل میں نے کیا ڈسکس کرنا ہے, وہ آج ہی کی اس میں کمنٹس میں لکھ لوں گا کہ میں نے کل اس چیز پہ ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگوں کے پاس جو نسخے یا ٹوٹکے یا کوئی ایسے کوئی روحانی علاج کے متعلق معلومات ہیں تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیا کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آن لائن. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ علم جو آپ کے سینے میں پڑا ہوا ہے اور میرے سینے میں پڑا ہوا ہے, یہ میرے ساتھ ہی نہیں جائے گا, یہ آگے تقسیم ہو جائے گا. اور جب تک یہ چلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. اور بنی نوح انسان جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اگر ایک انسان کی بھی ہم نے جان بچا لی تو سمجھے کہ پوری انسانیت کی جان ہم نے بچا لی. لہٰذا اپنی چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی بات میں ہوتی ہے, یا چونکہ میں اہل زبان اردو زبان میری نہیں ہے, تو اگر اس میں کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اگر پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ مجھے ان باکس کریں, واٹس ایپ پہ کریں, یا کوئی ایسی کوئی طریقہ کریں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اور اگر میری کوئی خوبی آپ کو نظر آئی ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.